الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ سب مل کر محبت کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ 31 مئی کل کا جو دن ہے وہ ورلڈ ٹوبیکو ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، تمباکو دن۔ لوگ کیا کیا دن مناتے ہیں نا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ سنی دعوت اسلامی بھی کیا کیا دن لے کر کے آتی ہے۔ اصل میں ہم تمباکو دن منانے کی بات آپ سے نہیں کر رہے ہیں، اینٹی ٹوبیکو ہم آپ کے سامنے کچھ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہیلدی مائنڈ آلویز ریسائڈس ان اے ہیلدی باڈی۔ آپ کے بدن میں، اگر آپ کا بدن ہیلدی ہے، اگر آپ کا بدن صحت مند ہے تو آپ کا دماغ بھی اچھا کام کرتا ہے، اور اگر بدن صحت مند نہیں ہے تو پھر دماغ بھی کام نہیں کرتا، پھر وچار بھی اچھے نہیں آتے، خیالات بھی اچھے نہیں آتے، نگیٹو خیالات آتے ہیں۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہر چیز میں نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو چلنے کا معاملہ بھی لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے، لوگ ڈاکٹرز آج کہتے ہیں کہ صرف واکنگ نہیں، برسک واکنگ، یعنی تیز چلنا چاہیے۔ تو صحابہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے تھے تو صحابہ حضور کے ساتھ پیس نہیں کر پاتے تھے، کہ حضور نہ بہت دوڑ لگاتے تھے، ایسی بات نہیں تھی کہ دوڑتے تھے، لیکن اس طرح سے چلتے تھے کہ nobody could catch him۔ ان کو اگر پکڑنا چاہتے تھے تو تھوڑی رفتار بڑھانی پڑتی تھی، طاقت اور لگانی پڑتی تھی۔ حضور چاہتے ہیں کہ ہم جسمانی طور پر بھی صحت مند رہیں، اسی لیے حضور نے جس چیز کو پروموٹ کیا، آپ دیکھیں وہ ساری چیزیں ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور جس چیز کو پروموٹ نہیں کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں حرام نہیں کی ہوں لیکن حضور نے وہ کی نہیں، اور جب حضور نے وہ کی نہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ تو، بلکہ بہت کچھ اس میں راز ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو کیوں ترک فرمایا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی خود کی ہے، سوئمنگ آج لوگ کہہ رہے ہیں، جو فیزیو تھراپسٹ ہیں وہ، یا جو جمنیزیم والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیٹس دا بیسٹ ایکسرسائز۔ ہمارے لنگس کی ایکسرسائز اس میں ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، ہمارے مسلس جو ہے اس کے اندر سرکولیشن اچھی طرح سے ہوتا ہے، تو یہ بہت بہترین طریقے سے سوئمنگ ہمارے بدن کو میٹابولزم کو تیز کرتی ہے۔ ٹوبیکو ڈے میں یہ ہونے والا ہے کہ دنیا کو اس کے ہزارس بتائے جانے والے ہیں، اس کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بتائے جانے والے ہیں۔ آج کچھ ڈفرینٹ طریقے سے میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں ٹوبیکو یعنی تمباکو کیا ہے۔ ٹوبیکو پلانٹ وہ ایک پودا ہوتا ہے جس کے اوپر پتے ہوتے ہیں، پتیاں ہوتی ہیں، اس کی پتیوں کو لوگ استعمال کرتے ہیں، مختلف انداز میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کی پتیاں جو ہیں اس کو اسموک کیا جاتا ہے، یعنی اس کا دھواں بنا کر کے اس کو اندر انہیل کیا جاتا ہے، سانس اندر لی جاتی ہے، اس کو چبایا جاتا ہے، چیو کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس کو چباتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کو منجن کے طور پر بھی، پہلے زمانے میں لوگ اس کو بھون کر کے صبح صبح اس کو منجن کے طور پہ استعمال کرتے تھے، تو منجن کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں، یا اس کو سنف کرتے ہیں، یعنی جو تبکیر جس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں، تبکیر کی طرح سے اس کو لیتے ہیں، چھینکنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دانتوں کے اندر اس کو بھرتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے اس کو گٹکا کے طور پر کھاتے ہیں۔ گٹکا ہے، خینی ہے، چینی ہے، پتہ نہیں کیا کیا، گوا ہے، اس کے کیا کیا نام الگ الگ طریقے سے ہیں۔ تو اصل میں اس کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے، اس کا نام ہے نکوٹین، اور یہ ایک ایڈکٹیو سبسٹنس ہے۔ ایڈکٹیو مطلب یہ نشہ لگانے والا،
لگانے والا ہے، یعنی آدمی کسی چیز ہوتا ہے تو اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتی. تو یہ نکوٹین جو ہوتا ہے یہ ہمارے بدن کے اندر جا کے بلڈ اسٹریم جو ہے ہمارا دوران خون جو ہے بلڈ اسٹریم گوز انٹو دا بلڈ اسٹریم، اور نکوٹین لیول پھر وہ اپ ہونے لگتا ہے ہمارے بدن کے اندر. پھر بدن اس کا عادی ہوتا ہے، تو جب وہ لیول نیچے چلا جاتا ہے نکوٹین کا ہمارے خون کے اندر، تو اس کی پھر طلب ہم کو پیدا ہوتی ہے. یہ ہے ایڈکشن، کہ جب تک وہ کھائے گا نہیں اس کو چین نہیں آئے گا. ٹوبیکو کا جو تمباکو کا جو اسموک ہے، دھواں، یہ 7,000 سے زیادہ اس میں کیمیکلز ہوتے ہیں. 7,000 more than 700 chemicals it contains the tobacco smoke. اور اس میں سے 70 کیمیکلز ہیں، کم سے کم 70 کیمیکلز جو ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے. تو میں آپ کو کچھ سلائیڈز آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ فیکٹس اباؤٹ ٹوبیکو آپ دیکھیے. کتنے لوگ اسموکنگ کرتے ہیں؟ 1.3 بلین پیپل اسموک ورلڈ وائڈ. ایک کوئی چھوٹا اماؤنٹ نہیں ہے، چھوٹا نمبر نہیں ہے. اس میں سے 6,000 بلین سگریٹس آر اسموک ایوری ایئر ورلڈ وائڈ. پوری دنیا میں پورے سال بھر میں 6,000 بلین سگریٹس پی جاتی ہیں. اب آپ سوچیں کہ اس میں کتنا پیسہ انویسٹ ہوتا ہوگا، اس کا بھی کیلکولیشن آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہے. اب تو ورلڈ وائڈ ایک سال کے اندر 6,000 بلین سگریٹس پیے جاتے ہیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے جو ڈیتھس ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو اموات ہوتی ہیں، موت ہوتی ہیں، وہ 6 ملین سے زیادہ ہر سال تمباکو کی یوز کی وجہ سے لوگ موت کا شکار ہوتے ہیں. خیر، آپ اور ہم سب یہی کہیں گے کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. موت کا تو وقت معین ہے، اس سے کیا، تمباکو کھانے سے تھوڑی کوئی مرتا ہے اور سگریٹ پینے سے تھوڑی کوئی مرتا ہے. تو یہ بات آپ کی اپنی جگہ درست ہے کہ لیکن پھر اس کی وجہ سے کیوں مرے ہم؟ پھر اللہ کی راہ میں کام کرتے کرتے، اچھے کام کرتے ہوئے کیوں نہیں مرے؟ ہمارے پاس ہے نا یہ کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور ایسے ہی مریں. آپ کو حکم تو نہیں دیا گیا نا کہ تمباکو کھا کے کچھ کرو یا اس کی وجہ سے مرنے کی کوشش کرو، ایسا تو نہیں کہا گیا ہے. تو 6 ملین ڈیتھس پر ایئر، مور دین 600,000، 6 لاکھ اس میں سے جو ہے وہ نان اسموکرس ہیں. یعنی آپ دیکھیں جو خود نہیں پیتے ہیں لیکن سیکنڈ ہینڈ اسموک کی وجہ سے مرتے ہیں. یعنی کیسے؟ پیسو اسموکرس میں 2 طرح کے اسموکرس ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں ایکٹیو اسموکرس. اس وقت میں اسموکنگ کی بات کر رہا ہوں، چیونگ کی بات ابھی نہیں کر رہا ہوں. جو تمباکو کھانے والی بات ہے وہ بعد میں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت تمباکو کو اسموک کرنے والے کی بات میں کر رہا ہوں. تو 6 لاکھ جو ہیں وہ اسموک نہ کر کے مرتے ہیں، یعنی سگریٹ نہ پی کے مرتے. تو آپ کہیں گے سگریٹ جب وہ نہیں پیتے ہیں تو کیسے مرتے ہیں؟ تو وہ پیسو اسموکرس ہوتے ہیں. ایکٹیو اسموکرس وہ لوگ ہیں جو خود پیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے جب پینے والا خود پیتا ہے اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو پینے کے بعد اس کو انہیل کرتا ہے، پھر اس کو اس طرح سے ایکسیل کرتا ہے. جب وہ ایکسیل کرتا ہے تو 20% وہ خود اندر لیتا ہے اور 80% وہ باہر چھوڑتا ہے. تو خود کو تو 20% نقصان پہنچا رہا ہے اور سامنے تو سامنے بیٹھنے والے اس سے متاثر ہو رہے ہیں. یعنی وہ خود کی جان کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے اور دوسروں کی جان کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھے میں تو نہیں پیتا ہم کہتے ہیں، لیکن وہ میرا دوست ہے. تو آپ سوچیں کہ اس پر کس طرح سے ہم کو اس پر عمل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. اور اس کی وجہ سے ہوتا ہے کبھی آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نہیں پی رہے ہیں سگریٹ، لیکن آپ کے بازو میں 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سگریٹ پی رہے ہیں. تو unknowingly، یعنی without knowing, without you even realizing you are taking on so much of smoke inside. کتنا سارا آپ کے بدن میں دھواں جا رہا ہے اور وہ آپ کے لیے تکلیف کا سبب بن رہا ہے. گھر میں ایک کوئی اسموکر ہے اور 10 فیملی ممبرس ہیں تو سب کو وہ 80% تقسیم کر رہا ہے وہ دھواں. آپ شان سے یہ کہتے ہیں کہ میں تو سگریٹ نہیں پیتا ہوں، لیکن سگریٹ والے کے ساتھ بیٹھتا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت کی جو مثال دی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اچھی صحبت کی مثال عطر بیچنے والا جو فریگرنس تقسیم کرتا ہے، the one who sells perfume. If you sit by him, if you sit along with him, so you will be you will get that fragrance and you will feel good.
اگر آپ کسی عطر بیچنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کو اچھا لگے گا کیونکہ اس کی خوشبو ضرور آئے گی. اگر آپ نے خریدا نہیں بھی ہے اسٹل یو ول گیٹ دیٹ فریگرنس. لیکن اگر آپ کسی لوہار کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں تو اگر آپ لوہا خریدتے نہیں بھی ہیں تب بھی وہ جو دھواں کرے گا اس سے آپ کے کپڑے تو کالے ہو ہی جاتے ہیں. تو ایسی عادتوں والوں کے پاس بیٹھنے سے ہی ہوتا ہے. یہ زیادہ تر جو لوگ اسموکنگ کرنے لگتے ہیں وہ پیئر پریشر جس کو بولتے ہیں, دوستوں کا بھی لینا, ایک پی لینا کیا ہوتا ہے, پھر وہ ایک پی لینے کے بعد پھر دھیرے دھیرے گناہوں کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کی صحبت کیوں ہے؟ ایمان ایک دولت ہے, اس کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, اس کو بچانے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کا ایک حلقہ ہوتا ہے. وہ ہمارے لیے ایک سیف گارڈ, ایک باؤنڈری بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم گناہوں کی طرف جاتے نہیں. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کا دل تو چاہتا ہے لیکن اچھی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی صحبت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو موقع ہی نہیں ملتا. تو کسی کو اگر اللہ نے اس طرح بچا لیا کہ گناہ کرنے کا جی چاہتے ہوئے بھی اچھی صحبت کی وجہ سے اس کو ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے, وہ کبھی بیان کے لیے جا رہا ہے, کبھی نعت شریف پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, کبھی قرآن شریف سکھانے کے لیے جا رہا ہے, کبھی قرآن خوانی کی محفل میں, کبھی کسی نے بلا لیا تو جنازے میں چلا گیا, کسی نے بلا لیا تو میلاد محفل میں چلا گیا, کسی نے بلا لیا تو میلاد النبی کے جلوس میں چلا گیا. ٹائم ہی کہاں ہے کہ کچھ اور کر سکے. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسے کام میں بزی کر کے رکھا ہے, مصروف رکھا ہے, مشغول کر کے رکھا ہے کہ اس کو گناہوں کے بارے میں سوچنے کا وقت بھی نہیں ملتا. اس کو بھی پازیٹیولی لینا چاہیے اور اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے. سگریٹ اسموکنگ از ریسپانسبل فار اباؤٹ 1 in 5 deaths annually. 5 آدمی اگر سال میں مرتے ہیں تو اس میں سے ایک سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے مرتا ہے. سگریٹ آپ کے لیے کیا کرتا ہے؟ Your lungs can be very badly affected by smoking. اب یہاں پر دیکھیے سائنٹسٹ یہ بتاتے ہیں کہ ایوریج اسموکر ول لوز 10 to 14 years. ایک آدمی جو سگریٹ نہیں پیتا یعنی تمباکو کا استعمال نہیں کرتا, وہ اس کی لائف اور جو تمباکو یوز کرتا ہے, اسموکنگ کرتا ہے, اس کی لائف میں ایوریج جو اسٹڈی یہ بتا رہی ہے, عمر اللہ نے لکھی ہوئی ہے وہ اپنی جگہ, مگر وہ جو اللہ نے چاہا وہی ہو کر کے رہتا ہے. لیکن جو اسٹڈیز یہاں پر بتا رہی ہیں, جو پیٹرن دیکھا جاتا ہے لوگوں کی ڈیتھ کا, وہ ہے کہ 10 سے 14 سال کا فاصلہ دیکھا گیا ہے جو نان اسموکرس ہیں اور اسموکرس ان کے درمیان میں, کہ ان کی عمریں زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور جو لوگ اسموک کرتے ہیں ان کی عمروں میں 10 سال یا 14 سال کا ڈفرنس جو سائنٹسٹ ہیں, ڈاکٹرس ہیں, انہوں نے آبزرو کیا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ موت اپنے وقت پر آتی ہے لیکن ہم اپنی زندگی کیسے جی رہے ہیں اس کو ہم کو چوز کرنا ہے. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی اسموک کرنے والا نیسسریلی یعنی ضروری نہیں کہ وہ جوانی میں مر ہی جائے گا, لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ اپنے نارمل لائف سپین پورا کر لیں, لیکن وہ جس طریقے سے جیے گا اس کی جو کوالٹی آف لائف ہوگی وہ بہت اچھی نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو کئی دوسری ایلمنٹس, کئی دوسری اس کو تکلیفیں اس کو آئیں گی زندگی میں. وہ کیا ہوں گی؟ پرابلمس آئیں گے, بیماریاں ہوں گی, وہ سگریٹ کی وجہ سے یا اسموک کی وجہ سے یا تمباکو چیونگ کی وجہ سے. وہ میں آپ کے سامنے آگے بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گا. وہ ایسا ہوگا کہ اس کے لنگس جو ہے نا وہ بیڈلی افیکٹ ہوں گے جب اسموک کرے گا. تو لنگس کا مطلب پھیپڑوں کے اندر وہ جب دھواں جائے گا اس کی وجہ سے کف ہوگا, کولڈ ہوگا, سردی ہوگی اور استھما ہوگا. اور یہ ساری چیزیں تو صرف سٹارٹ ہے, یعنی یہ بعد میں سیویئر کمپلیکیشن میں بعد میں تبدیل ہو سکتا ہے اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا یا یہ عادت کو گیو اپ نہیں کیا, اس کو نہیں چھوڑا. تو شروع تو ہوگا سردی سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ پینے والوں کی آواز متاثر ہوتی ہے, اس کی آواز تھوڑی کراری سی بن جاتی ہے, اس کے اندر کریکس آنے لگتے ہیں. تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی آواز کیا مست ہو گئی نا, وہ ڈائلاگ اچھا بول سکتا ہے, لیکن اصل میں وہ ایک بیماری ہے جو اس کے ووکل کارڈز کو, جو اندر جو ایک باکس ہوتا ہے جس کو وائس باکس کہتے ہیں, جس کو لیرنگس کہتے ہیں, اس لیرنگس پر جا کر کے کچھ تھوڑا سا کریکنگ اس کے مسلس کے اندر آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے وہ آواز جو ہے وہ کریک ہوتی ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد کچھ فیٹل ڈیسیزز یعنی جان لیوا بیماریاں ہو سکتی ہیں, جیسے نیمونیا ہے. نیمونیا میں مطلب پھیپڑوں کے اندر پانی بھر جانا, یہ نیمونیا کے اندر ہوتا ہے. ایمفائسیما ہو جاتا ہے, لنگ کینسر ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 84% جو موتیں ہوتی ہیں اسموکنگ کی وجہ سے
وہ لنگ کینسر کی وجہ سے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے کینسر کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور 83% جو ڈیتھس ہوتی ہیں وہ کرونک obstructive pulmonary disease جس کو بولتے ہیں، COPD جس کو بولتے ہیں ڈاکٹرز کی زبان میں. اب ہم اس میڈیسن کی طرف زیادہ نہیں لے جا رہا ہوں آپ کو، صرف یہ سمجھ لیں کہ وہ پلمونری ڈیسیز ہوتی ہے سانس کی نالی کی، جو جب ہماری سانس جاتی ہے تو کئی راستوں سے وہ گزر کر کے اندر جاتی ہے، جس میں لاسٹ میں جا کر کے وہ برونکائی وغیرہ جو اس کے اندر جا کے وہ برانچز الویولا کے اندر وہ اندر جا کر کے اس طرح سے تقسیم ہو جاتا ہے. اگر آپ پھیپڑا آپ نے دیکھا ہوگا لنگ، تو اس کو اگر آپ نے بکرے کا بھی دیکھا ہوگا تو اس کے اندر آپ کو کچھ ریشے نظر آئیں گے، تو اس کے اندر جا کے وہاں تک جا کے وہ انفیکٹ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں. Nearly 80% of world's 1 billion smokers live in low and middle income countries. اب اس پر بھی اب ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو اسموکرس ہیں، جو اسموک کرنے والے یا سگریٹ پینے والے جو لوگ، سگریٹ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بیڑی بھی ہو سکتی ہے، اس میں شیشہ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیشہ جو ہے جس کے اندر پانی واٹر پائپ سے جو پیا جاتا ہے اس سے وہ فلٹر ہو کے آتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، فلٹر وٹر کچھ نہیں، وہ سب تار اندر جاتا ہے. آپ نے دیکھا کوئی ٹار بنتا ہے، ٹار مطلب ایک لیئر بن جاتی ہے، اس پائپ کے اندر بھی ایک لیئر بنتی ہے. جب اس ربر کے پائپ میں لیئر بن سکتی ہے تو آپ کے سانس کے پائپ میں لیئر نہیں بنتی ہوگی، اور جب وہ سانس کے پائپ میں جا کر کے لیئر بنے گی تو آپ کی سانس کو obstruct نہیں کرے گی، اس کے اندر بیکٹیریا جا کر کے جام نہیں کریں گے، آپ کو کھانسی نہیں آئے گی. یہ سب ہوتا ہے، لیکن اب عادت کو کوئی کیا کرے. اس لیے ایڈکشن جو ہوتا ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، اور اس ایڈکشن کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ تمباکو اتنا ڈینجرس کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اسموکنگ ٹوبیکو ڈیمیجز یور ہارٹ اینڈ بلڈ ویسلس. جا کر کے تمباکو جو ہے نا ہمارے ہارٹ اور بلڈ ویسلس کو، یعنی دل کو، اور ہماری جو خون کی نالیاں ہیں، جو شریانیں ہوتی ہیں، جو آرٹریز ہوتی ہیں، جو وینس ہوتی ہیں، اس کو جا کر کے ڈیمیج کرتا ہے. یعنی یہ دھواں جا کر کے آرام سے اندر جا کے واپس آ کے آپ کو صرف پلیجر نہیں دیتا ہے، یہ آپ کو کچھ سکون دے گا. اسی لیے سکون اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت میں تلاش کرنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت میں کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں کرنا چاہیے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس پر دھیان دینا چاہیے. تو کارڈیو واسکولر سسٹم جو ہے اس کو جا کر کے ڈیمیج کرتا ہے، کی وجہ سے ہارٹ کی جو ڈیسیزز ہیں وہ، اور سٹروک ہونے کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اور یہ میجر کاز ہے زیادہ جس کی وجہ سے موتیں ہوتی ہیں، کورونری ہارٹ ڈیسیز وچ کین لیڈ ٹو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے یہ پینے کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہماری جو نسیں جو ہوتی ہیں نا وہ سخت ہو جاتی ہیں، اس کی وجہ سے اندر سب ٹارٹر جمع ہو جاتا ہے پورا، اور اسکلیروسس اس کے اندر ہو جاتا ہے، آرٹیریو اسکلیروسس اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ سے یہ تکلیفیں ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے، آپ کا دباؤ، خون کا جو دباؤ ہے، بلڈ پریشر ہے، وہ بھی ہائی ہو جاتا ہے. اور آپ کی جو ایبلٹی ہے ایکسرسائز کرنے کی، یعنی اپنی باڈی کو مینٹین کرنے کی جو آپ کی ایبلٹی ہے وہ بھی ڈیکریز ہو جاتی ہے. اور آپ کا بلڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پاسبلٹی ہو جاتی ہے کہ جلدی آپ کا بلڈ جو ہے وہ کلاٹ ہو جائے. قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھرمبوسس کا، یعنی بلڈ کے کلاٹ ہونے کا ایک ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ کبھی کوئی زخم ہوتا ہے کسی کو، تو وہ زخم جب بلڈ نکلنے لگتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بلڈ جم جاتا ہے، اس کا کلاٹ ہوتا ہے. یہ اللہ نے انتظام کیا ہوا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا تھا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اپنے اندر دیکھو میری نشانیاں، کیا تم کو سوچتا نہیں، کیا تم دیکھتے نہیں. یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے کہ ہمارا آدمی اگر کوئی زخم ہو جائے تو زیادہ جو کازز ہوتے ہیں ڈیتھ کے، وہ بلڈ لاس اس میں سے ایک بہت بڑا کاز ہوتا ہے. کہ فوراً اگر اس کا بلڈ سٹاپ نہیں ہوا نکلنا، باہر نکلنا باڈی سے، تقریباً 5 لیٹر بلڈ جو ہے ہماری باڈی کے اندر ہوتا ہے، اور وہ اگر میکسیمم فلو آف ہو گیا تو ہماری بدن کو آکسیجن کہاں سے ملے گی؟ اس کا کام یہ ہے کہ ہمارے پورے بدن کو، برین کو، ہارٹ کو، سب کو آکسیجن پہنچانا. تو کیریئر ہی نہیں ہوگا تو آکسیجن کہاں سے پہنچے گا؟ تو اسی لیے کلاٹنگ سسٹم ہے کہ وہ کلاٹ ہو جاتا ہے تو جس راستے سے زخم سے بلڈ رسنے لگتا ہے باہر، وہ بند ہو جاتا ہے تو بلڈ اندر سے نکلتا نہیں ہے باڈی کے اندر سے اور باہر رہتا ہے. لیکن سگریٹ اسموکنگ کی وجہ سے، نکوٹین کی وجہ سے، یہ دھواں جو اندر جاتا ہے اسموکنگ، اس کی وجہ سے بلڈ جو ہے وہ جلدی کلاٹ ہونے لگتا ہے، اور اس کی وجہ سے اندر گانٹھیں بن سکتی ہیں جو آپ کے بلڈ کے فلو میں رکاوٹ بن سکتی ہیں،
اور اس کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے. یعنی آپ دیکھیں دیر از انف نکوٹین ان 4 اور 5 سگریٹس. جو میں سلائڈ آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ دیکھیں. دیر از انف نکوٹین ان 4 اور 5 سگریٹس ٹو کل این ایوریج ایڈلٹ اف انجسٹڈ ہول. اگر 4 یا 5 سگریٹس کے اندر جو نکوٹین ہوتا ہے وہ تو اب دھوئیں کے ذریعے اندر اسموک کر رہا ہے نا, لیکن اگر ڈائریکٹلی اتنا ہی نکوٹین نکال کر کے ان 5 سگریٹس میں سے ڈائریکٹلی کسی کے بلڈ اسٹریم میں بدن کے اندر انجیکٹ کر دیا جائے انجیکشن کے ذریعے سے, وہ آدمی مر جائے گا. آپ سوچیں گے سستے میں موت کو خریدنے والا معاملہ ہے. موسٹ اسموکرز ٹیک ان اونلی 1 or 2 ملی گرامس آف نکوٹین پر سگریٹ, however the remainder being burned off. اب یہ ہوتا ہے کہ 1 یا 2 ملی گرام نکوٹین ایک سگریٹ کے اندر ایک آدمی لوگ لیتے ہیں, باقی جل جاتا ہے, اس لیے اس وقت انسٹنٹ ڈیتھ نہیں ہوتی. لیکن اگر انسٹنٹلی کسی کو اتنا نکوٹین دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی مر سکتا ہے. اچھا, سگریٹ میں صرف نکوٹین نہیں ہوتا, اس کا جو کنٹینٹ ہے اگر آپ دیکھیں گے آپ کا دماغ خراب ہو جائے گا سوچ کر کے. سگریٹ کے اندر نکوٹین بھی ہوتا ہے, سگریٹ میں آرسینک بھی ہوتا ہے. آرسینک ایک بہت بڑا زہر ہے. آرسینک ہوتا ہے, فارمالڈیہائڈ ہوتا ہے, لیڈ, سیسا, لیڈ یہ بھی ایک ٹاکسک سبسٹنس ہے, یعنی زہریلا سبسٹنس ہے. ہائیڈروجن سائنائڈ ہوتا ہے, سائنائڈ بھی زہر ہی ہے. نائٹروجن آکسائڈ یہ بھی ٹاکسک ہی ہے. کاربن مونوکسائڈ, یہ کاربن مونوکسائڈ جو ایمیشنز ہوتے ہیں نا ہماری کار میں سے جو دھواں نکلتا ہے اس میں ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے پولوشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اوزون لیئر جو ڈپلیٹ ہو رہا ہے آج کل, جو الٹرا وائلٹ ریز آ رہی ہیں سورج کی, وہ کاربن مونوکسائڈ کی وجہ سے. امونیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ 60 ایسے کارسینوجنس کا مطلب ہے ایسے سبسٹنسز, ایسی چیزیں جس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے. ایسے 60 ٹائپ کے سبسٹنسز, 60 ٹائپ کے کیمیکلز اس میں ہوتے ہیں. یہ جو سگریٹ ہے جو پیتا ہے بندہ اس میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری پیشاب کے اندر ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو یوریا کہتے ہیں, جو ہماری یورین میں ہوتا ہے. اس کو ایڈ کیا جاتا ہے سگریٹ میں فلیور اس میں لانے کے لیے. اس میں فلیور سمجھتے ہیں, اب اس میں ٹیسٹ لانے کے لیے یوریا اس میں ایڈ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ پیشاب ایڈ کرتے ہیں, لیکن پیشاب میں ایک کمپوننٹ ہوتا ہے جس کو یوریا کہتے ہیں. اس یوریا کو اس کے اندر ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ وہ لذیذ بن جائے. اسی لیے الگ الگ خوشبوئیں اس کے اندر سے جو آتی ہیں, فلیور جو آتے ہیں, وہ خوشبوئیں اسی وجہ سے آپ کو آتی ہیں کہ اس میں یوریا کو ایڈ کیا جاتا ہے. اور یہ یوریا آپ نے کہاں دیکھا ہوگا, کھیتوں میں فرٹیلائزر کے طور پر یوریا یوز کیا جاتا ہے. اب وہ ہاتھ میں کوئی لے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اچھے سے ہاتھ دھو لو ورنہ کیمیکل ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کے بدن کے اندر ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کی خون کے اندر ریاکشن ہو سکتا ہے, آپ کی سانس کے سسٹم میں ریاکشن ہو سکتا ہے, بہت سارے پرابلمس. اور اس کو آپ شوق سے پی رہے ہیں تو آپ اس پر غور کیجئے. میں اس کے حلال یا حرام ہونے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس کی میڈیسنل پراپرٹیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کی میڈیسنل پراپرٹیز کتنی خطرناک ہیں. اور یہ سٹڈیز بھی ہم کو جاگرت کرنے کے لیے ہیں کہ ہم کو سگریٹ پینے سے بچنا چاہیے. اب اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں ٹوبیکو کیا انسان کو یہ کل کر سکتا ہے. تو سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ اسموکنگ از دا بگیسٹ کاز آف پریونٹیبل النس, killing more than 480,000 Americans every year. 48 لاکھ جو ہے امریکنز ہر سال اسموکنگ کی وجہ سے مرتے ہیں. یہ چھوٹا نمبر نہیں ہے, آپ اس پر سوچئے. اور ٹوبیکو kills about 6 million people a year from cancer. 6 ملین لوگ پوری دنیا میں اسموکنگ کے کینسر کی وجہ سے, تمباکو کے کینسر کی وجہ سے, ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے, لنگ ڈیزیز کی وجہ سے, پھیپڑوں کے ڈیزیز کی وجہ سے اور دوسری النیسز کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو دیتے ہیں. یہ سارے ایفیکٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں تمباکو کی وجہ سے یہ کیا کیا ایفیکٹس ہمارے اندر آتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. ہماری جو کچھ معلومات ہے اس کے حساب سے ایک سٹڈی یہ بتاتی ہے کہ اسموک کرنے والے اکثر جن کی موتیں ہوتی ہیں, اموات ہوتی ہیں, وہ ینگ لڑکوں کی زیادہ اموات اس میں ہوتی ہیں اسموک کرنے والوں کی. 23% of consistent heavy smokers never reach the age of 65. یہ اسٹڈی بتا رہی ہے کہ 23% لوگ جو ہے نا 65 کی ایج پر بھی نہیں پہنچ پاتے جو مسلسل اسموکنگ کرتے ہیں. اب اس سے زیادہ ہم کو ڈرانے والی چیز اور کیا ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو سلائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں بیڈ افیکٹس آف ٹوبیکو, آپ دیکھیں
is addictive more than heroin or cocaine. جو ہیروئن ہے، کوکین ہے، جو ڈرگز ہیں، اس سے بھی زیادہ اس کا نشہ طاری ہوتا ہے ٹوبیکو کا. ٹوبیکو میکس یور کلاتھ، ہیئر اینڈ بریتھ اسمیل بیڈ. اس کی وجہ سے آپ کی سانس میں بدبو آتی ہے. اب کوئی تمباکو کھا کے یا سگریٹ پی کے مسجد پہ جائے گا بغیر مسواک کیے تو دوسروں کو تکلیف دے گا، اور یہ مکروہ ہے اس طرح سے کرنا. تو ایسا کام کرنا ہی کیوں جو مکروہ بھی ہو، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کی وجہ سے نہ صرف سانس میں بدبو پیدا ہوتی ہے، نہ صرف ہمارے کپڑوں میں بدبو پیدا ہوتی ہے، بلکہ ہمارے بالوں میں بھی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ کتنا بھی اس پر اسپرے کریں، لیکن پھر اسپرے کے اندر سے، یا اسپرے نہ کریں، آپ عطر لگائیں تو اس عطر میں بھی اس نکوٹین کی بو شامل ہو کر کے پھر آپ کے بدن سے جو بو آئے گی وہ تمباکو مشرت بدبو چلی آئے گی. ٹیتھ اینڈ فنگرس یلو ہو جاتے ہیں. جس انگلی میں آپ اس کو پکڑتے ہیں نا تو وہ پیلی ہو جاتی ہے انگلیاں، اور آپ کے دانت پیلے پیلے ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کتنی بھی صفائی کرو گے تو دانت ٹھیک نہیں ہوتے. تو آپ کی پرسنالٹی اس سے افیکٹ ہوتی ہے، اور سامنے والا آپ سے بات کرنا بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. اس کی وجہ سے اسٹروک کا، جو پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا، انکریز دا رسک آف اسٹروک، ہائپر ٹینشن یعنی بلڈ پریشر، اینڈ ہارٹ اٹیک. ہارٹ اٹیک کا معاملہ بھی اس میں زیادہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے رسک بڑھ جاتا ہے. انکریزز دا رسک آف ڈیولپنگ ڈائبٹیز. اگر آپ اچھے خاصے ہیں، ڈائبٹیز نہیں ہے تو سگریٹ مت پیجیے. سگریٹ پینے کی وجہ سے، تمباکو مت کھائیے، تمباکو کھانے کی وجہ سے رسک بڑھ جائے گا کہ ڈائبٹیز ہو سکتا ہے کہ آپ کو جلدی ڈائبٹیز ہو جائے. از دا موسٹ کامن کاز آف لنگ، تھروٹ اینڈ ماؤتھ کینسر. پھیپڑوں کا کینسر، گلے کا کینسر، منہ کا کینسر. اس کے علاوہ امپیئرز فرٹیلٹی، یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی کنٹینیوس اسموکنگ کی وجہ سے یا تمباکو کے استعمال کی وجہ سے بہت کم ہو جاتی ہے، ڈیکریز ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ پریگننسی پرابلمس. کوئی اگر پریگننٹ عورت ہو تو پریگننسی میں اس کو پرابلمس ہو سکتے ہیں، نارمل ڈیلیوری ہونے میں پرابلمس ہو سکتے ہیں، بچے کی ہیلتھ پہ پرابلمس ہو سکتے ہیں، اس کا پلاسنٹا افیکٹ ہو سکتا ہے، اور اس کا بلڈ جو ہے وہ تھک ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے بلڈ سپلائی جو ہے وہ بیبی کو، جو بچے کو بلڈ سپلائی پہنچنا چاہیے، اس میں کمی ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے اس کا برین ڈیمیج ہو سکتا ہے. میں نے جو باتیں آپ کو بتائیں تو یہ ساری اس چارٹ کے ذریعے سے جو بیماریاں ہو سکتی ہے، اس میں ایک بلیڈر کینسر بھی ہے. بلیڈر مطلب جو پیشاب ہمارا جس میں جمع ہوتا ہے، مثانہ جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا بھی کینسر اسموکنگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، تمباکو کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور تھروٹ کینسر بھی ہو سکتا ہے، یعنی حلق کا کینسر ہو سکتا ہے، لنگ کا کینسر ہو سکتا ہے، اور ہارٹ کی ڈیسیزز بھی اس کی وجہ سے ہو سکتی ہیں. تمباکو سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری. ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ چیز جس میں کراہت بھی ہے، جس میں بدبو بھی ہے، جس میں بیماری بھی ہے، جس میں فضول خرچی بھی ہے، اگر اس کا ایسٹیمیٹ ہم نکالیں تو جو لوگ اسموکنگ پر خرچہ کرتے ہیں، آپ سوچیں کہ ان کی فیملی کتنا ڈپرائیو ہو جاتی ہوں گی کہ ان کے پاس، کچھ لوگوں کے پاس تو کھانے پینے کو نہیں ہوتا لیکن وہ تمباکو نہیں چھوڑتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ چونا اور یہ لے کر کے اس طریقے سے، عجیب سا لگتا ہے ایسے لوگوں کو اس سے بات کرتے ہوئے. ان کا ایک امپریشن خراب ہو جاتا ہے، صحت بھی خراب ہوتی ہے تو ہوتی ہے، اور امپریشن بھی خراب ہو جاتا ہے. تو ہم آج ایک ریزالو کریں، ایک عہد کریں کہ اس چیز سے، ہم تمباکو سے کسی بھی فارم میں ہو، چاہے وہ کھینی کے فارم میں ہو، چاہے وہ گوا کے فارم میں ہو، چاہے وہ گٹکا کے فارم میں ہو، چاہے وہ سگریٹ کے فارم میں ہو، چاہے وہ بیڑی ہو، چاہے وہ شیشہ ہو، چاہے وہ پائپ والا ہو، پانی والا ہو، فلٹر والا ہو. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اگر فلٹر کیا ہوا یا پروسیس کیا ہوا تمباکو نہیں لیں گے اور ڈائریکٹ کوئی تمباکو یوز کریں گے تو اتنا ہارمفل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. تمباکو آخر تمباکو ہے، نکوٹین از نکوٹین، وہ نکوٹین ہی ہے، اور اس کے جو ہارمفل ایفیکٹس ہیں وہ سیم ہیں. اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سیم ایفیکٹ آپ پر پڑتے ہیں. دیکھیے شروع میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا امیونٹی پر، ہماری قوت مدافعت پر. شروع میں ایک دم سٹارٹ میں نے کیا تھا، آپ ایس ڈی آئی چینل پہ اس کو سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے امیونٹی کمزور ہو جاتی ہے، اور جو گائیڈ آ رہی ہیں دنیا بھر سے ڈاکٹروں سے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی امیونٹی اسٹرانگ ہے، قوت مدافعت، بدن کی جو اللہ نے ہمارے اندر ایک لڑنے کی ان بلڈ صلاحیت جو پیدا کی ہے، جو بچپنے سے ہمارے پاس ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے وہ بڑھتی جاتی ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں. اس بوسٹنگ کی وجہ سے آدمی کووڈ سے بھی لڑ سکتا ہے اور باہر نکل سکتا ہے. ایسے کئی کیسز ہیں جنہوں نے خود، ان کی باڈی نے اس کو فائٹ کیا اور ان کے بدن میں اینٹی باڈیز تیار ہوئی اور پھر وہ اس میں سے آؤٹ ہو گئے، نکل گئے، بچ گئے. لیکن یہ جو فیکٹرز ہیں
اسموکنگ ہے، ٹوبیکو چیونگ ہے، یہ سب ہماری امیونٹی کو، قوت مدافعت کو کمزور کرتے ہیں، ڈاکٹروں کے لیے اس کو ڈیل کرنا اور مشکل کرتے ہیں۔ تو جو دن ہے وہ اینٹی ٹوبیکو ڈے ہے، وہ تو ہے ہی آپ، اور ہم یہ ریزالو کرتے ہیں کہ ہم کبھی تمباکو کو کسی فارم میں، کسی بھی شکل میں ہم اس کو یوز نہیں کریں گے، بلکہ صحت مند رہیں گے، دانتوں کو صحت مند رکھیں گے، پھیپڑوں کو صحت مند رکھیں گے، ذہن و دماغ کو صحت مند رکھیں گے، اس پر کوئی دھواں طاری ہونے نہیں دیں گے۔ ہر چیز کی رہنمائی قرآن پاک میں اللہ نے ہم کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے یہاں پر وہ کتاب نازل فرمائی جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے پیغام پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ ایک ریزالو کریں گے، ایک عہد کریں گے کہ تمباکو سے، کسی بھی قسم کا تمباکو سے دور رہیں گے، اور اپنے صحت کے لیے ہم جاگرک رہیں گے، الرٹ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جسمانی طور پر بھی صحت مند رکھے، ذہنی طور پر بھی صحت مند رکھے، اور روحانی صحت بھی اللہ ہمیں ذکر الہی کے ذریعے عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔